الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ بعض لوگ جب قرآن سننے بیٹھتے ہیں یا آواز کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو سگریٹ پیتے رہتے ہیں یا ایسے ہی اور بھی کچھ چیزیں جو نشے کی ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ادب کے خلاف ہیں۔ یہاں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور توجہ اور اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے قرآن سننا چاہیے، یا اللہ کا ذکر ہو یا قرآن سنت کی باتیں ہوں تو اس کو سننا چاہیے، اور لہو و لعب یا کچھ دنیاوی اغراض جو اس طرح کے ہیں اور بالخصوص جو چیزیں شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا کیا ہے، یہ بہت بدبختی کی بات ہے۔ اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی، شیطان کو خوش کرنے والی اور قرآن سے دور کرنے والی چیز ہے، وہ ہے گانا سننے کا عادی ہونا یا گانا سننے کی خواہش رکھنا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خلفت ببغداد شیئا احدثته الزنادقہ یسمونہ التغبیر یصدون به الناس عن القرآن، کہ میں نے بغداد میں ایک ایسی چیز اپنے پیچھے چھوڑی ہے جس کو زندیقوں نے ایجاد کیا ہے، جس کو یہ لوگ تغبیر کا نام دیتے ہیں اور جس سے لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں۔ زندیق کہتے ہیں ان کو جو ملحد ہوتا ہے، جیسے کمیونسٹ اور دہریہ لوگ ہوتے ہیں جو دین دھرم کو نہیں مانتے ہیں یا دین کو برباد کرنے کے لیے بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ زندیق ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے تغبیر نام کی چیز ایجاد کی تھی جس میں زہد کے شعر پڑھے جاتے تھے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پر اشعار پڑھے جاتے تھے، لیکن سب لوگ اجتماعی طور پر اشعار پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ ملا کر بجاتے تھے یا تکیہ بجاتے تھے۔ تو اس طرح کا کام جو ہے کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں مشغول کر دیا جائے اور قرآن کا جو درس ہوتا ہے یا قرآن کی طرف جو رغبت ہوتی ہے ایسی مجلسوں کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بار بار جو ہے کہا کرتے تھے کہ زندیقوں کی ایجاد ہے اور اللہ کے دین سے قرآن سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں پیدا کی ہیں۔ اور اب جو ہے کیا ہے، بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں اسلامی نظمیں ہیں، اسلامی نعت ہے، کیا ہے؟ دکھ کے ساتھ بجا رہے گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ اسلامی نعت ہے، قصیدے ہیں، اسلامی نظمیں ہیں۔ تو سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا جو نظمیں پڑھیں ناچے گائیں۔ وہ بچیوں کو جو ہے شادی کے موقع پہ چھوٹی بچیوں کو دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اور عام موقع پہ ایسی اجازت نہیں کہ ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں یا چھوٹے بچیوں کے نام پہ بڑی بڑی لڑکیاں ناچیں اور جو ہے دف بجائیں یا مرد لوگ دف بجائیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں اور یہ سب اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں اور قرآن مجید سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ یہ جتنے بھی گانے بجانے یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ سب چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مناوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ انہوں نے رحمان کی خطاب کو سننے کے بجائے گانے بجانے کو اس کی جگہ پہ سننا شروع کر دیا ہے، اور کہا کہ موتی اور یاقوت کے ممبروں پر بیٹھنے کے بجائے یہ لوگ جو ہے فسق کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ جو قرآن سنے گا تو قیامت کے اس کو موتی کے جو ہے موتی کے ممبروں پر بیٹھایا جائے گا اور یاقوت کے ممبروں پر، لیکن یہ ابھی جو فسق و فجور کی مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے یہ جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گانے کی خاصیتوں میں سے یہ ہے کہ وہ دل کو مجبور کر دیتا ہے اور قرآن پاک کی فہم سے اور اس کے تدبر سے اور اس پر عمل کرنے سے دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور گانا ایک دن میں کبھی جمع نہیں سکتے کیونکہ اس میں تضاد ہے۔ جو گانا سننے کا رضیہ ہوگا قرآن میں اس کا دل نہیں لگے گا، قرآن میں تدبر کرنے میں اس کی طبیعت نہیں لگے گی، قرآن کی مجلسوں سے بھاگ جائے گا۔ اگر گانے بجانے کی مجلس ہوگی اور جو ہے شعر شاعری کی مجلس ہوگی تو بڑا اس کا دل لگے گا، بڑی توجہ رہے گی، لیکن جہاں قرآن کی باتیں بتائی جائیں گی وہاں دل میں افتخار آ جائے گی، جماہی آئے گی، کروٹیں بدلے گا، یہ ہوگا کہ کیسے جلدی سے
گویا کوئی 5 28 پڑھا کے بھاگوں، ایسے ہی جو ہے کیفیت رہتی ہے. لیکن جو ہے گانے بجانے کی مجلس میں تو نہ پوچھیے، گھنٹوں لگ جائے، 8 گھنٹہ بیٹھنا پڑے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور دل لگا رہتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں گانے کی محبت ہوگی اس میں قرآن کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن تو کیا ہے، خواہشات نفس کی پیروی سے روکتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، شہوات نفوس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور جو گمراہی اور بربادی کے اسباب ہیں ان سے دور کرتا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے سے روکتا ہے. جبکہ گانے میں ان تمام چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے. گانے میں سراسر خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے، شیطان کی پیروی ہوتی ہے، زنا کی ترغیب ہوتی ہے، شراب پینے کی، نشہ خوری کی، بدماشی کی، اور ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے دعوت دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گانے کو حرام کیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین. کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بلا علم گمراہ کر دیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ تماشے کا اور مذاق اڑانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. اللہ کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں لہو الحدیث سے مراد یعنی کھیل تماشے کی چیزوں سے مراد گانا بجانا ہے. اور ایسی تفسیر اکرمہ نے اور مجاہد نے اور حسن نے اور سعید بن جبیر اور قتادہ ابراہیم یہ سب تابعین ہیں، ان سب لوگوں نے بھی لہو کی تفسیر ذکر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ کہ تم جو ہے گانے بجانے والے ہو. ابن عباس نے کہا اس سے مراد زنا ہے، اور ایسی مجاہد نے بھی کہا، اور کہ اہل یمن کہتے ہیں سمدہ فلان اذا غنّا کہ جب سمدہ فلان کو کہتے جب گانا گانے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ کہ تم اپنی آواز سے جسے بہکا سکتے ہو بہکا لو. تو مجاہد فرماتے ہیں شیطان کی آواز سے مراد گانا ہے اور گانے بجانے والی چیزیں ہیں، یعنی میوزک اور گانا. دیکھو لیکن شیطان ایسا حاوی ہو گیا کہ آج ہر آدمی بڑے بڑے حاجی نوازی کے پاس جو ہے میوزک لگا ہے. حالانکہ اس کے بعد آپشن ہے کہ میوزک میں لگائیں، ایسی کوئی چیز لگا دیں، لیکن وہ موبائل میں لگا دیں گے، نماز ہوتی رہے گی اور لگے گا بجنے جو ہے میوزک جو ہے کہیں کہیں میوزک ہی کے ساتھ نماز ہونے لگتی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، شیطان نے جو ہے دلوں سے برائی نکال دی، بلکہ اس کی محبت پیدا کر کے دھیرے دھیرے اسی کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے. جب تک ان کو سنتے نہیں ہیں چین نہیں آتا ہے. بعض لوگ تو سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے کان میں لگائے رہتے ہیں. یعنی شیطان کے دل دماغ میں ایسا حاوی ہو گیا ہے کہ وہ اس کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی کی چیز اور جو ہے دل کو تسلی دینے والی چیز ہے. ایسے لوگ حق سے اور خیر سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. گانا جو ہے یہ سخت ناپسندیدگی کی چیز ہے جو اللہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ میوزک کی آواز، بانسری کی آواز سنتے تھے تو کان میں جو انگلی ڈال دیتے تھے، اور جب تک آواز آتی تھی وہاں تک انگلی ڈالے ہوئے جاتے تھے. تو یہ چیز کیا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی، اور اس سے بچنا اور دور ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار اور آلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھتا فرمائے اور ایسے تمام خرافات اور برائیوں اور شر سے اللہ ہم کو دور رکھے، اور قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.